بار دیگر بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسلطان المبشرین والمنذرین والشفیع المذنبین والمجرمین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى وصيه وأخيه ووزيره وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين سد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر الذي قيل في شانه بسم الله الرحمن الرحيم ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا بآواز بلند صلوات عزیزان محترم مالک کائنات خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں میں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مصداق رسول کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد مالک کائنات ہمیں اتنی زندگی عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو حالت سجدے میں ڈالیں، صبح قیامت کا سورج تو طلوع ہو جائے لیکن ہمارا شکر ختم نہ ہو کہ اس مالک کائنات نے ہمارے دلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کی شمع کو روشن کیا ہے۔ ماشاءاللہ ساتھ دینا ہے، آرام آرام سے پڑھوں گا، چند ایک معروضات توجہ میری طرف کرنی ہے۔ باقی جو پڑھنے والے تھے آپ کے علاقوں کے، میں ملتان سے آیا، آپ کا مہمان، پہلی دفعہ چاند سے آپ کے اس بارگاہ میں سا مل کے اپنی توجہ کو میرے سامنے ملحوظ خاطر کرنے کے لیے نعروں کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نہیں بیداری کا ثبوت دیں۔ جس طرح آپ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یعنی اس کائنات میں اس مالک کائنات خالق کردگار سے بلند و بالا ذات اور کوئی نہیں ہے۔ آپ خود اپنی زبانی کہہ رہے ہیں نا اللہ اکبر، یعنی بہت بڑا ہے خدا۔ کون ہے خدا؟ اس کا نام آپ نے لینا ہے، وہ خدا کہ جس کے بارے میں آپ کا اور میرا پہلا امام امیر المومنین باب العلوم تاج اوصیاء ثابت قدم جامع قرآن حلال مشکلات دافع بلیات ذاکر اکبر زینت محراب ساقی کوثر شیر خدا صدیق اکبر
ضامن روز جزا طاہر و اطہر عالی قدر غضنفر فاروق اعظم قاری قرآن کریم فی الدنیا والآخرہ لائق ممبر مظہر العجائب ناطق قرآن ہادی مطلق ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ کرم اللہ اذن اللہ لسان اللہ سیف اللہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اے میرا اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ کی خاطر کرتا ہوں اور مالک نہ ہی تیری عبادت جہنم کے ڈر کی خاطر کرتا ہوں مالک تیری عبادت تو اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے اس مالک کائنات کا نام بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں لوگ ہم شیعیان حیدر قرار پہ ایک اعتراض لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو شیعیان حیدر قرار ہیں یہ شان مرتضیٰ بیان کرتے ہیں شان مصطفیٰ بیان نہیں کرتے آج ان کو ثبوت دیتے ہوئے نعرہ رسالت کا آپ نے جواب دینا ہے میں کہتا ہوں بندہ خدا تو کہتے ہیں کہ ہم شیعیان حیدر قرار شان مرتضیٰ بیان کرتے ہیں شان مصطفیٰ بیان نہیں کرتے جس علی ولی کی ہم شان بیان کرتے ہیں وہ علی ولی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں ارے جس کا غلام علی جیسا اس کے آقا کی کیا شان ہوگی نہیں نعرہ رسالت کا جواب آپ نے دینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہر علاقے میں منایا جاتا ہے یقیناً آپ کے علاقے میں بھی منایا جاتا ہے کس طرح منایا جاتا ہے پہاڑیاں بن جاتی ہیں گلیاں سج جاتی ہیں بازار سج جاتے ہیں لائٹنگ لگ جاتی ہے دیگیں چڑھ جاتی ہیں ڈگ چلنے لگ جاتے ہیں آوازیں کیا آتی ہیں یہ آوازیں آتی ہیں سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار توجہ ہے نا کہتے ہیں سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار کسی نے مجھ پہ سوال کیا قبلہ آپ بتائیں ہم میلاد کہتے ہیں آپ جشن کیوں کہتے ہیں ہم میلاد کہتے ہیں آپ مجلس کیوں کہتے ہیں اس کو میں نے جواب دیا جو آپ کی وساطت سے آپ سے نعرہ رسالت لینے کے لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں میں نے کہا بھائی تیرے میلاد میں اور میرے جشن اور مجلس میں بس فرق اتنا ہے تو میلاد میں کہتا ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار ہم جشن میں اپنی مجلس میں بتاتے ہیں سونا آیا کس کے گھر میں تھا بھائی تیرے میلاد میں اور میرے جشن میں بس فرق اتنا ہے اپنے میلاد پڑھنے والے اپنے نعت پڑھنے والے سے پوچھ لے بھائی تو میلاد کیوں مناتا ہے تو نعت کیوں پڑھتا ہے وہ یہی کہتا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اس لیے تو کہتا ہوں تیرے میلاد میں اور میرے جشن میں بس فرق اتنا ہے تو کہتا ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار ہم مجلس میں بتاتے ہیں سونا آیا کس کے گھر میں تھا تو کہتا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ ہم مجلس میں بتاتے ہیں سونا کھاتا کس کا تھا اب بھی اگر نہیں اب بھی اگر سمجھ نہیں آئے آخری بندے سے نعرہ لوں گا میں تجھے بتاتا ہوں تاریخ عرب اٹھا کر دیکھ لے پہلی نعت کس نے پڑھی اب میں تجھے بتاتا ہوں تاریخ عرب میں جو پہلی نعت محمد کی جس نے پڑھی وہ نام ابو طالب کا تھا جس گھر میں محمد مصطفیٰ آیا جس گھر میں سونا آیا وہ گھر ابو طالب کا تھا جس گھر کھا کر سونا پروان چڑھتا رہا وہ ابو طالب تھا جو محافظ نبوت تھا وہ ابو طالب تھا جو محافظ رسالت تھا وہ ابو طالب تھا جو محافظ امامت تھا وہ ابو طالب تھا جس نے بستر رسول پہ علی کو سلا کر خدا کی مرضیاں لے لی وہ ابو طالب تھا بلند آواز سے بلند آواز سے دشمنان کو جواب دیتے ہوئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نہیں اس وقت تک میں اپنی بات کو شروع نہیں کروں گا جب تک کہ آپ کی آواز نجف تک نہیں جائے گی کون ہے علی علی علو سے نکلا ہے جہاں پر تیری اور میری سوچوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علی کی بلندی کی ابتدا ہوتی ہے کون ہے علی جس کے حسن کو دیکھ کر
مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دیں اسے یوسف کہا جاتا ہے، جس کے انگلی کے حسن کو دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ نہیں ابھی تک نجف تک آواز نہیں گئی، اب میں سنوں گا نعرہ، نجف تک آواز جانی چاہیے۔ کون ہے علی؟ آپ بدر کا میدان اٹھا کر دیکھ لے۔ علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا لشکر ہے، اسے کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے رک جائے، میں تنہا 1000 کفار کے مقابلے میں کافی ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں نہیں حجت تمام کرنی ہے، انہیں ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ علی حیدر کرار گئے میدان میں، ادھر سے رسول خدا کا لشکر بھی ساتھ ہے، مد مقابل کفار آیا 1000، ادھر سے علی بھی جنگ کر رہے ہیں، رسول خدا کا لشکر بھی جنگ کر رہے ہیں۔ عزیزان توجہ کرنا، رسول خدا کے پورے لشکر نے بندے مارے 34، علی حیدر کرار نے تنہا بندے مارے 36، ٹوٹل بندے مر گئے 70، مد مقابل آئے تھے 1000، باقی بچ گئے 930۔ علی نے میمنہ سے بچھاڑا، علی نے میسرہ سے بچھاڑا، علی نے مشرق سے بچھاڑا، علی نے مغرب سے بچھاڑا۔ 930 کے 30 جب آگے 930 کے 30 کہہ رہے تھے بھاگ علی میرے پیچھے ہے، بھاگ علی میرے پیچھے ہے، بھاگ علی میرے پیچھے ہے۔ جو اپنوں کو بھی علی علی کرا دے اسے علی کہا جاتا ہے، جو کفار کو علی علی کرا دے اسے علی کہا جاتا ہے۔ آج کے وقت کا اہم ترین نعرہ، دشمنان کے منہ پر تماچا نعرہ، سب مل کے ہر دور میں لگایا کریں، ہر جگہ پہ لگایا کریں، حسینیات۔ نہیں بلند آواز سے کہا کریں۔ جس وقت جناب ابراہیم خلیل خدا کو پنگوڑے میں ڈال کے آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا نا، ایک پرندہ ہے، اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا اور اڑنے لگا آگ کی جانب۔ باقی پرندے کہتے ہیں کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے پانی لے کے آگ پہ ڈالنے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے نا سمجھ ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کتنی ہزاروں من لکڑی تھی، کتنے کلومیٹر آگ کے شعلے بلند ہیں، دور دور تک آگ کی تپش ہے، تیرے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، تو جائے گا جل کے مر جائے گا۔ کہتا ہے نہ سمجھ بھی نہیں ہوں، نہ بلد بھی نہیں ہوں، میں جانتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، مجھے پتہ ہے میرے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے جل کر مر جاؤں گا۔ کہتا پھر جا کس لیے رہا ہے؟ کہتا اس لیے جا رہا ہوں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں میرا تعلق آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہے، میرا تعلق آگ بجھانے والوں میں سے ہے۔ آپ کا روڈوں پر، چورستوں پر، سڑکوں پر، گھروں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں بیٹھ کر حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگا کر دشمنان کے منہ پر تماچا مار کے بتانا چاہتے ہیں آپ کا تعلق حسینیت سے ہے، یزیدیت سے نہیں ہے۔ سب مل کے حسینیت، یزیدیت۔ دیکھیں یہ محرم الحرام سے پہلے کچھ میٹنگیں ہوتے ہیں علاقوں کی، ایک علاقے کی میٹنگ تھی ڈی پی او صاحب کے پاس، توجہ کرنا نوجوانان، اور کوشش کیا کریں جلوس اعضاء میں ضرور شرکت کیا کریں۔ میٹنگ کیا تھی؟ ایک علاقے سے روڈ سے جلوس گزرتا تھا، وہ آدھا گھنٹے کے لیے گلی میں آتا تھا، اس گلی میں ہمارے مخالف فرقے کی ایک مسجد تھی، اس نے اپلیکیشن دے دی کہ بھئی جلوس اس گلی میں نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی ڈی پی او صاحب نے کہا میں تو نہیں روک سکتا، شیعان حیدر کرار کو بلاتے ہیں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ شیعان حیدر کرار آ گئے، بھئی آپ کے خلاف ہے یہ اپلیکیشن، یہ جلوس آدھے گھنٹے کے لیے جو گلی میں آتا ہے نہیں آنا چاہیے۔ شیعان حیدر کرار نے ایک پیارا جملہ کہا جو سنہری حروفوں سے لکھنے کا ہے۔ شیعان حیدر کرار کہتے ہیں کٹ تو سکتے ہیں رک نہیں سکتے، کٹ تو سکتے ہیں رک نہیں سکتے۔ آپ کی یہی بات ہے نا، آپ کی بات اگر خلاف درخواست آپ یہی کہیں گے، اگر آپ کی یہی ترجمانی ہے تو آپ کی ترجمانی کرتے ایک شعر سنا دوں، جو توجہ کرے گا داد ضرور دے گا۔ شاید ایک جملہ لکھا ہے، آپ کی ترجمانی کرتے ہو، خطبہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، اور میرے ساتھ کیا کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جسم کی میرے جب راکھ بن جائے نا سالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، ایک دن تک نہیں روز معاشر تلک، جس جگہ اور
جہاں بھی ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ تو شیعان حیدر نے کہا بھئی کٹ تو سکتے ہیں، رک نہیں سکتے۔ ڈی پی او صاحب کہتا ہے پھر شیعان حیدر قرار ہے مولا متقیان کے ماننے والے کوئی مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا ہاں اتنی مہربانی کر سکتے ہیں، پہلے اس گلی میں آتے ہیں آدھا گھنٹہ، اب آئیں گے 20 منٹ، آئیں گے ضرور۔ انہیں حافظ صاحب کی طرف اشارہ کیا، جی حافظ صاحب منظور ہے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں نہیں۔ انہیں بھائی شیعان حیدر قرار کوئی اور مہربانی ہو سکتی ہے؟ انہیں کہا ہاں اتنی مہربانی کر سکتے ہیں، 15 منٹ آ جائیں گے، آئیں گے ضرور۔ اس نے حافظ صاحب کی طرف توجہ کرنا، حافظ صاحب کی طرف اشارہ کیا، حافظ صاحب منظور ہے؟ حافظ صاحب کہتا ہے نہیں۔ اب ڈی پی او صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا شیعان حیدر قرار میں ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی اور مہربانی کر دے۔ شیعان حیدر قرار بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں 10 منٹ بس، آئیں گے ضرور۔ ڈی پی او صاحب نے حافظ صاحب کی طرف اشارہ کیا، جی حافظ صاحب منظور ہے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں نہیں۔ اگر وقت حکمران تھا اسے غصہ آ گیا، بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ شیعان حیدر قرار نے 30 منٹ سے 20 منٹ 15 منٹ اب 10 منٹ پہ آ گئے، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ تجھے تکلیف کیا ہے؟ تو راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ شیعان حیدر قرار ہماری گلی میں 20 منٹ آ کر یا حسین کرتے ہیں، ہمارے بچے سارا سال یا حسین کرتے رہتے ہیں۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، دشمنان آل محمد پہ لانا، بے شمار اللہ اکبر محمد و آل محمد۔ اللہ۔ اپنی بات کو شروع کروں؟ میں تھکے پڑے تھے، میں نے کہا جگا لوں، قبلہ محترم بھی آ گئے ہیں۔ حبیب کبریا مسجد میں تشریف فرمائے، علی حیدر قرار خرامہ چلتے ہوئے کیا دیکھا کہ حبیب خدا کے چہرے پہ تبسم کے آثار ہیں۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت تو ہے، آج آپ تبسم فرما رہے ہیں؟ حبیب کبریا فرماتے ہیں یا علی اب سے کچھ لمحہ پہلے آئے تھے سردار ملائکہ اور مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ خالق کائنات نے علی ولی کو 6 عظمتیں عطا کی ہیں۔ یا رسول اللہ عظمتیں تو میری ہیں، پھر آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ حبیب کبریا کر فرماتے ہیں اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں، ان میں سے 3 فضیلتیں وہ ہیں جس میں میں محمد مصطفیٰ تیرے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ اچھا اور 3 اور کون سی ہیں؟ حبیب کبریا فرماتے ہیں اے علی 3 وہ ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ ختم الانبیاء تک نہ کسی نبی کو ملی ہے، نہ قیامت تک کسی وصی کو ملیں گی۔ یا رسول اللہ بتائیں پھر کون سی ہیں وہ فضیلتیں؟ حبیب کبریا فرماتے ہیں اے علی پہلے 3 فضیلتیں وہ سن لو جس میں میں تیرے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ پہلی کون سی ہے؟ پڑھتے ہیں الجنت لی و مفتاح علی۔ اے محمد مصطفیٰ فرمانے اے علی یہ جو جنت ہے نا یہ خالق کائنات نے مجھ محمد کے لیے بنائی ہے، لیکن اے علی اس کی جو چابی ہے تجھ علی کی محبت ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب بہت عظیم ہوتی ہے۔ صادق آل محمد کی خدمت میں ایک بندہ خدا کے عرض کرتا ہے یا مولا میرے لیے دعا فرمائے، میں غربت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ صادق آل محمد فرماتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتا ہے مولا اتنی غربت ہے، اس لباس کے علاوہ اور لباس نہیں ہے، کھانے کو گھر کچھ نہیں ہے۔ صادق آل محمد فرماتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتا مولا اتنی غربت ہے مر جاؤں نہ غسل کے پیسے ہیں، نہ کفن کے پیسے ہیں، نہ دفن کے پیسے ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے جھوٹ بول رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ سنا نا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یہ تو صادق آل محمد ہے، پوچھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح۔ مولا فرمایا میں کیسے جھوٹ بول رہا ہوں؟ مولا فرماتا ہے مجھے اتنا بتا اگر وقت کا حکمران آ جائے تیرے پاس تجھے آ کر کہے تجھے 1,00,000 درہم و دینار دیتا ہوں، ولایت علی ابن ابی طالب کا سودا کر، کیا کرے گا؟ کہتا نہیں مولا۔ مولا فرماتے ہیں 2,00,000 نہیں مولا، 5,00,000 نہیں مولا۔ آخر میں مولا نے ایک حکم فرمایا، مولا فرماتے ہیں یہ بتا اگر وقت کا حکمران تجھے کہے اس پوری کائنات کی شاہی و سلطنت تجھے دیتا ہوں، ولایت علی ابن ابی طالب کا سودا کرے گا؟ کہتا ہے مولا پوری کائنات کی شاہی و سلطنت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار دوں گا، ولایت علی ابن ابی طالب کا سودا نہیں کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں تجھ سے بڑا رئیس ہی کوئی نہیں۔ اور یہاں پر صادق آل محمد نے یہ بھی فرمایا یاد رکھ جب بھی کہیں تو علی ولی کا نام سن، علی ولی کا نام اٹھایا کرو معرفت کے ساتھ۔ جب معرفت بڑھتی ہے تو اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ جناب مقداد ہیں مولا کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے مولا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کچھ عطا کیجیے۔
مولا متقیان فرماتے ہیں اے مقداد یہ زمین پہ پتھر پڑے سے اٹھاؤ. جناب مقداد نے اٹھا لیا. کیا کروں مولا؟ مولا فرماتے ہیں اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا. مولا کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں اس کے اوپر پڑھ یا علی. جناب مقداد پتھر ہاتھ پہ لیے ہوئے ہیں, پڑھتے ہیں یا علی. ابھی علی کی یہ ختم نہ ہوئی تھی, پتھر سونے میں بدل گیا. مولا فرماتے جا بازار میں فروخت کر, اپنی غربت کو ختم کر لے. جناب مقداد زمین پہ بیٹھ گئے, ایک اور پتھر اٹھایا, سونے کی ڈلی کو توڑنے لگے. ٹوٹ گئی ڈلی, چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھا کر جانے لگے. مولا فرماتے ہیں مقداد سونا چھوڑ کے جا رہا ہے. کہتا ہے مولا آج کے لیے اتنا کافیہ لے کے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں معرفت کا جملہ کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے مقداد کل کیا کرے گا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا جس کا آپ جیسا اماموں سے کل کی کیا فکر ہے, اسے کل کی کیا فکر ہے. بس عزیزان محترم, مولا فرماتے ہیں کہ الجنت علی, جنت میرے لیے ہے, اور علی اس کی چابی تجھ علی کی محبت ہے. مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتا ہے سن, اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو, محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہو, حج کرنے چلا جائے, غلاف کعبہ کے ساتھ بے گناہ لپٹا ہوا مارا جائے, حاجیوں کے پاؤں کے تلے کچلا جائے, مینا میں کنکریاں مارتا ہوا مارا جائے, طواف کرتا ہوا مارا جائے, صحیح نکالتا ہوا مارا جائے, اے علی اس کی موت اس وقت تک جہالت کی موت ہے جب تک کہ اس کے دل میں تیری ولایت موجود نہیں. اور اے علی وہ جنت جانا تو دور کی بات ہے, 10 سال کی دوری تک جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یا دوسری عظمت اے علی الکوثر علی و ساقی کوثر علی. اے علی یہ جو حوض کوثر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا, کپاس سے زیادہ نرم ہوگا. اے علی جو تیرے ماننے والے ہوں گے سنہری ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے, ہاتھوں میں سونے کے جام ہوں گے, یاقوت و عقیق زمور سے جڑے ہوں گے. اے علی وہی ہوں گے جو تیرے عمل پیرا ہوں گے, تیرے کہنے پہ عمل کریں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, حج و زکوٰۃ بھی دیں گے. اے علی تیرے ہاتھ سے بروز معاصر شراب ہوتے جائیں گے. اور اے علی لوائے حمد علی و صاحب لوائے حمد علی. اے علی یہ جو پرچم اسلام ہے نا, یہ خالق کائنات نے مجھ محمد کے لیے بنایا ہے. لیکن اے علی جب روز معاشر ہوگا, نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا, نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا, نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی, نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی. یہ پرچم اسلام تیرے ہاتھ میں ہوگا جس کا ایک پھریرا مشرق کو پورا کرے گا, دوسرا مغرب کو پورا کرے گا, تیسرا شمال کو, چوتھا جنوب کو پورا کرے گا. اے علی میرا کلمہ پڑھنے والے اور تجھے ماننے والے اس کے سائے میں آتے جائیں گے. بس عزیزان آخری جملہ. اب مولا متقیان کی تھوڑی تڑپ بڑھی, کہتے ہیں مولا اب وہ فضیلتیں تو بتائے جن میں تنہا ہوں. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا نا, آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ ختم الانبیاء تک نہ کسی نبی کو ملی ہیں, نہ قیامت تک کسی وسیع کو ملیں گی. حبیب کبریاء ارشاد فرماتے ہیں, اور شاعر نے قلم اٹھایا ہے, شاعر لکھتا ہے کہ سیرا میسر نہ شد عین سعادت, بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. اے علی تیرا کعبے میں آنا اور مسجد سے جانا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ ختم الانبیاء تک نہ کسی نبی کو نصیب ہوا ہے, نہ ہی قیامت تک کسی ولی کو ملے گا. عزیزان محترم, اے اہل بیت اطہار کے اور تو بہت سارے زندہ معجزے ہیں, لیکن تاریخ گواہ ہے 2 معجزے ایسے ہیں, ایک باپ کا معجزہ, ایک بیٹے کا معجزہ, جو ہر سال تازے ہو جاتے ہیں. کون سے معجزے؟ بیٹے کا معجزہ, عاشورہ کے دن خاک کربلا خون ابلنا شروع ہو جاتی ہے, اور بیٹے کا معجزہ ہر 13 رجب کو دیوار کعبہ شق ہو جاتی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد خرامہ خرامہ چلتے ہوئے پہنچی ہیں دیوار کعبہ کے پاس. کہتے ہیں میرے اللہ میں تیرے آدم پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے نوح پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے ابراہیم پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے شعیب پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے یونس پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے زکریا پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے موسیٰ پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان رکھتی ہوں. مالک میرے مشکل آسان کر دے. تاریخ گواہ ہے مشکل آسان نہ ہوئی. اب جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرے اللہ تجھے واسطہ دیتی ہوں اس ہستی کا جو میرے بطن عطر میں ہے, مجھے کہہ رہا ہے ماں پر
پریشان نہ ہو، مہمان جانے میزبان جانے، تاریخ گواہ ہے حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کعبہ کہتی تھی بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کے واسطے ہے آئیں تو در سے آئیں، مگر اہل بیت جو ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ دیوار کعبہ مسکرا پڑی، جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں۔ جوف کعبہ میں ولادت باسعادت علی حیدر کرار کی، سنٹر کعبہ۔ اور جناب جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اس بات کی تائید کریں گے، اس پوری کائنات کا جو جوف ہے، سنٹر ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اور علی حیدر کرار آئے ہیں جوف کعبہ میں۔ میں اتنا کہوں گا، جس کی پوری کائنات طواف کرے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور جس کا بیت اللہ طواف کرے اسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ وجہ اللہ مولا متقیان کو کب لکھا ملا؟ جب جناب علی حیدر کرار نے ختم الانبیاء کے کندھوں پہ چڑھ کے بتوں کو گرایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک بت تھا جس کا نام حبل تھا، کانچ کا بنا ہوا تھا، بہت بڑا بت تھا، یہ چھت پہ رکھا جاتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا دور سے کھڑے ہو کر سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ جب آئے نا باہر، ایک بڑے قد والا شخص آگے بڑھا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میرا قد ہے بڑا، میں اس بت کو گراتا ہوں، میں اس بت کو توڑتا ہوں۔ مولا متقیان کو وجہ اللہ کا لقب اس وقت ملا، میں اسے توڑتا ہوں۔ حبیب کبریان نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں اس بت کو وہ توڑے گا جو آج تک اس کے آگے جھکا نہ ہو۔ اس بت کو وہ توڑے گا جو آج تک اس بت کے آگے جھکا نہ ہو۔ تاریخ گواہ قدم پیچھے ہٹ گئے، سارے پیچھے چلے گئے۔ بس عزیزان محترم، حبیب کبریان نے ہاتھوں پہ اٹھایا جناب علی حیدر کرار کو، بس مختصر کرتے ہوئے ایک جملہ دیتے ہوئے ہاتھوں پہ اٹھایا علی حیدر کرار کو۔ امامت نے آنکھیں کھول کر نبوت کی پہلی زیارت کی، خانہ کعبہ سے باہر آئے، جناب ابو طالب نے اب لیا جناب علی حیدر کرار کو۔ اب جب جانے لگے نا، آگے لوگوں کا لشکر روک لیا۔ اے ابو طالب کہاں لے کر جا رہے ہو بچے کو؟ بھائی گھر لے کے جا رہا ہوں، میرا بچہ ہے۔ جناب ابو طالب آپ اس علاقے کی روٹین بھول گئے، اس علاقے کا ایک رواج ہے۔ کیا رواج ہے؟ رواج یہ ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اس پتھر پہ لٹایا جاتا ہے، اور ایک سانپ نکلتا ہے، اگر اس بچے کو ڈس لے تو اس خاندان کی مذمت کی جاتی ہے، اگر بچے کو نہ ڈسے تو تعریف کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ رسم ادا نہیں کی۔ ابو طالب کو کیا شک تھا؟ انہوں نے پتھر پہ لٹایا ہے علی حیدر کرار کو۔ علی حیدر کرار پتھر پہ لیٹے، اب ادھر سے بڑا سانپ نکلا، یہ اژدہا بھی کہا جاتا ہے، باہر نکلا۔ نکلتے ہوئے آیا ہے علی حیدر کرار کے قریب۔ جو ہی علی ولی کے قریب پہنچا، علی حیدر کرار نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، اس کی ایک گال میں ڈالا، پھر بایاں اٹھایا، اس کی دوسری گال میں ڈالا، دو ہاتھوں سے ٹکڑے کر کے، ایک طرف سانپ کا ایک حصہ، دوسرے طرف دوسرا حصہ۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کا جملہ ہے، تاریخ بتاتی ہے سانپ کو عربی زبان میں حی کہا جاتا ہے اور پھاڑنے کو در کہا جاتا ہے۔ مادر علی فاطمہ بنت اسد نے جب یہ منظر دیکھا کہا ہائی در، ہائی در۔ پورے مجمع کی زبانی یہ جملے جاری ہوئے، ہائی در، ہائی در اس شخص سے چلا آ رہا ہے جو عام مومنین بھی کہتے ہیں ہائے در، ہائے در۔ یا بس عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے کہ حبیب کبریا کو خالق کائنات نے فرمایا، اے محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محمد مصطفیٰ تو اپنے ان کلمہ گوں سے اجر رسالت مانگ۔ انہیں جو نماز و روزہ و حج بچاتا رہا، ان کی خاطر پتھر کھاتا رہا، لو لوہان ہوتا رہا، گند برداشت کرتا رہا، اجر رسالت مانگ۔ مالک اجر رسالت کیا مانگو؟ اپنے قریبیوں کی ذوی القربا کی محبت و مودت مانگ۔ میں آپ کلمہ گوں سے بس ایک سوال کروں گا، اسٹیج چھوڑ دوں گا، مجھے یہ بتائیں حبیب کبریا نے اجر رسالت مانگا، کیا انہیں اجر رسالت ملا؟ تاریخ فتح بتاتی ہے اجر رسالت مانگا، امتیوں نے اجر رسالت دیا، لیکن دینے کا انداز کچھ عجیب تھا۔ دروازے پہ آگ لگا کر اجر رسالت دیا، جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دے کر اجر رسالت دیا۔
اب بھی جب مسلمان نہ تھکے عزادارو زہرہ بطول کے منہ پہ تماچے مار کے اجر رسالت دیا، زہرہ بطول کی پسلیوں کو توڑ کر اجر رسالت دیا۔ اب بھی جب مسلمان نہ تھکے زہرہ بطول کے محسن کو شہید کر کے دیا، زہرہ بطول کے ہاتھوں پہ تازیانے مار کر دیا، علی حیدر کرار کے گلے میں رسیاں ڈال کے اجر رسالت دیا۔ اب جب مسلمانوں کے پاس اجر رسالت بچ گیا نا، محراب مسجد کوفہ میں علی حیدر کرار کے سر کو شگاف کر کے اجر رسالت دیا۔ جب بچ گیا حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر برسا کر دیا۔ اب بھی جب مسلمان نہ تھکے عزادارو اجر رسالت کو لے کر چلے، چلتے چلتے سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں پہنچے، علی اکبر کے سینے میں برچھی مار کے دیا، عباس کے بازوؤں کو قلم کر کے دیا، عسکر کے گلے میں تیر مار کے دیا، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑا کر دیا۔ اب بھی جب مسلمان عزاداروں نہ تھکے حسین مظلوم کربلا کی لاش کو پمال کر کے دیا، زینب کبریٰ کے خیموں کو آگ لگا کر دیا، زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر دیا۔ حق بنتا تھا، ہر علاقے کا دستور ہے، کسی کا کوئی قضیہ ہو جائے نا رشتہ دار پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ حق بنتا تھا، سارہ بطول رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، کہتی تھی یا بتا صبت علیہ مصائبون لو انہا صبت علیہ سرنا علیہ۔ میرے نبیوں کے سلطان بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں، پہاڑوں پہ آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تیرے بعد وہ مصیبتیں آئی سفید دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ عزادارو دروازے پہ آگ لگائی، یہ مسلمان کہتے ہیں فقط دھمکی دی، دھمکی نہیں دی، جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ ایک طرف سے پتھروں کی دیوار، دوسری طرف زہرہ بطول، عزادارو در و دیوار کے درمیان آ گئی زہرہ بطول، ظالم اندر داخل ہو گئے، بی بی تڑپتی رہ گئی، آواز دے کر کہہ دیا فضا مجھے سہارا دو، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس عزادارو آخری جملہ اتنا عرض کرنا ہے، زہرہ بطول اس دنیا سے چلی گئی، زہرہ بطول کا میت تیار ہوا، غسل ہو گیا۔ علی مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا او ماں کا آخری دیدار کر لو، حسین او ماں کا آخری دیدار کر لو، زینب ام کلثوم او ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تاریخ گواہ ہے زینب ام کلثوم آئی، حسن آئے، حسین مولا دور کھڑے ہیں، کہتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں مجھے بلائے گی میں آؤں گا۔ تاریخ کہتی حنت و منت و مدت یدا، کفن کے بند ٹوٹے، زہرہ بطول کے ہاتھ بلند ہوئے، آواز یا میرے کربلا کے پیا سے حسین آما کفن سے بلاتی آجا۔ آ گئے مولا حسین جنازے سے لپٹ گئے، یا زہرا یا زارا کی صدا بلند ہوئی، ہاتف غیب سے آواز ہے علی بچوں کو جنازے سے ہٹا دو۔ عرش پہ قرآن بپا ہو گیا ہے، میرے ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ علی مولا آگے بڑھے، پیار سے حسن مولا کو ہٹایا، پیار سے حسین مولا کو ہٹایا، پیار سے زینب ام کلثوم کو ہٹایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے یا علی آج اپنا گھر ہے، ماں کا جنازہ ہے، کتنے پیار سے بچوں کو ہٹا رہے ہیں۔ اے یا علی کل سن 61 ہجری ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، حسین غریب کا لاشا ہوگا، 4 سال کی سکینہ بابے کی میت پہ آئے گی، اسے بھی جدا کرنے والا آیا، کیسے اٹھایا؟ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، کہتا بابے کی میت چھوڑ، رو کے اتنا کہتی تھی ظالم حیا کر، بابا بھی میرا مارا جائے اور تماچے بھی مجھے لگے۔ اللہ لعنت اللہ۔